انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے، اور ضعیف کے لیے عافیت یہ ہے کہ وہ کسی طاقتور کی پناہ میں رہے۔ تو اب انسان ضعیف ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں رہے۔ اب اللہ کی پناہ میں رہنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر، اس کی شریعت پر، اس کی نصیحتوں پر چلے۔ مثلا آپ جنسی خواہش کے معاملے میں ہی دیکھ لیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں، اور انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب جنسی خواہش کا جائز طریقہ اللہ تعالیٰ نے آسان بنا کر دیا نکاح کی صورت میں۔ اب اس طریقے کو، اس راستے کو جو کوئی چھوڑتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے، پھر ایسا پھنستا ہے کہ وہاں سے انسان کے لیے نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے، پھر پریشانیاں بھی آتی رہتی ہیں، گناہ بھی آتے رہتے ہیں، انسان پستیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو انسان کی بھلائی یہ کہ اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگتا رہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے تو ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا اور ان میں ثابت قدمی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اس کی دی ہوئی انسٹرکشنز پر چلے، ورنہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس امت پر تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحم فرمایا ہے، ورنہ بنی اسرائیل پر تو توبہ کے بھی طریقے سخت تھے، اس امت کے لیے آسان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، ورنہ ہم ایسا پھنسیں گے کہ وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔